السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ تم لوگ اس وقت یعنی تمام انسانیت اس وقت قیامت کے دن 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی یعنی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ سورہ واقعہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس صورت کا زمان نزول، پس منظر، مرکزی مضمون اور ابتدائی 6 آیات کی تفسیر ہم نے مطالعہ کیا، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت اور جزا سزا کے احوال کو پیش کرنا اور اس کا یقین پیدا کرنا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون بڑی اہم صورت ہے سورہ واقعہ۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کے ہاں 3 بیٹیاں زیادہ تھیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ اپنی اولاد کے لیے، جب ان کا وقت قریب آیا تو اولاد کے لیے کیا چھوڑے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ روزانہ رات میں تلاوت کرنے کا سکھایا ہے، تاکہ روز اس کی تلاوت، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ روزانہ اگر سورہ واقعہ اگر پڑھا جائے تو وہ فاقہ نہیں ہوگا۔ تو اس کی اتنی فضیلت ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے وہ پڑھتے ہیں تو ان کو فاقہ نہیں ہوگا، ایسی اس کی فضیلت ہے۔ تو ابتدائی 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعہ قیامت آنے کا تذکرہ ہوا، اور اس وقت منکرین نہیں جھٹلائیں گے، اور وہ الٹا پلٹا کر دینے والا، تہ بالا کر دینے والا دن ہوگا۔ زمین اس وقت ایک بار ہلا ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ سورہ واقعہ، سورہ زلزال کے اندر اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو مکی صورتوں کے اندر زور اس بات کا دیا گیا کہ آخرت اور قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا گیا، اور بارہا اس کا تذکرہ کیا، اور تنبیہ کی گئی، وارننگ دی گئی، ڈرایا گیا کہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کریں گے، دوبارہ مر کر اٹھنے کا انکار کریں گے، رسولوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے، تو پھر تمہارا انجام خراب ہوگا، جہنم کی طرف ہوگا۔ اور خوشخبری بھی دی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جب اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو وہ کیا، جب اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کے عوض میں ان کو جنت عطا کرے گا۔ یہ بشارت قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ اب اس کی بعد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ یعنی اس تمام انسان اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ یعنی خطاب اگرچہ بظاہر ان لوگوں سے جنہیں یہ کلام سنایا جا رہا تھا، یا جو اب اسے پڑھیں یا سنیں، لیکن دراصل پوری نوع انسانی
آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان جو ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا جو اس سے اس کا مخاطب ہے۔ تمام انسان جو اول روز آفرین سے قیامت تک پیدا ہوئے ہیں، وہ سب آخرکار اللہ تعالیٰ 3 گروہوں میں تقسیم کرے گا۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ بار بار کرتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے ہمیں سمجھایا۔ قرآن مجید کا ہمارا مطالعہ روز کا جو ہے ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے۔ تو 3 گروہ میں انسانیت جو ہے اس دن تقسیم ہوگی۔ اب 3 گروہ کون سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں فرماتا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی یعنی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یعنی اصحاب المیمنہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا۔ میمنہ عربی قاعدے کے مطابق یمین سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی سیدھے ہاتھ کے ہیں، اور یمن سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہے فعال نیک۔ اگر اس کو یمین سے ماخوذ مانا جائے تو اصحاب المیمنہ کے معنی ہوں گے سیدھے ہاتھ والے لوگ۔ پہلا کس کے بارے میں بتایا جا رہا کہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اور لیکن اس سے لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے عالی مرتبہ لوگ، عالی مرتبہ اونچے مقام والے لوگ۔ اہل عرب سیدھے ہاتھ کو قوت اور رفعت اور عزت کا نشان سمجھتے تھے۔ عرب کیا رائٹ ہینڈ ہے نا، ابھی بھی ہم انگریزی محاورے میں بھی ہم سنتے ہیں نا کہ وہ جو ان کا رائٹ ہینڈ ہے، یعنی اہم آدمی ہے، امپورٹنٹ آدمی ہے، اس کو اہمیت حاصل ہے، اس کی بات سنی جاتی، اس کی بات مانی جاتی، یعنی اس کا درجہ بڑا ہے دوسروں کے مقابلے میں، ہاں۔ تو یہ جو ہے ان کا یہ تھا، تو ان کے لیے اہل عرب سیدھے ہاتھ کو قوت اور رفعت اور عزت کا نشان سمجھتے تھے، جس کا احترام مقصود ہوتا تھا۔ اسے کیا کرتے تھے؟ مجلس میں سیدھے ہاتھ پر بٹھاتے تھے، ایسا ان کا معاملہ تھا۔ کسی کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے تو کہتے فلان منی بالیمین، وہ تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے۔ دیکھو اسی سے کیسا لیا گیا، عربی سے، قرآن سے، یہ انگریزی محاورے یا دوسرے چیزیں باتیں جو ہے اسی سے لیے گئے ہیں۔ وہ میرے سیدھے ہاتھ میں، وہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، وہ میرا قریب ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ میرے سیکریٹس، وہ میری کانفیڈنس کی باتیں بھی وہ یہ رکھتا ہے، ایسے اس میں۔ تو اردو میں بھی کسی شخص کو کسی بڑی ہستی کا دست راست اس معنی میں کہا جاتا کہ وہ اس کا خاص آدمی ہے، اس کا اہم آدمی ہے۔ اور اگر اس کو یمن سے ماخوذ مانا جائے تو اصحاب المیمنہ کے معنی ہوں گے خوش نصیب اور نیک بخت لوگ، خوش نصیب اور نیک بخت لوگ۔ تو یہ جو ہے دائیں بازو والے، دائیں بازو والے ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ قرآن مجید میں یہ بھی بات آئی نا کہ قیامت کے دن جو ہے جن کو اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ سیدھے ہاتھ میں جن کو اعمال نامے دیے جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کو بائیں بازو پیچھے سے دیے جائیں گے وہ نامراد اور ناکام ہوں گے۔ تو کامیاب لوگ وہ ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں جو ہے دیا جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، تو ہاں، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ تو بائیں بازو والے کون لوگ ہیں؟ یہ ہاں بائیں بازو والے یہ رائٹ ہینڈ والوں کے اپوزٹ میں ہے، وہ جو ہے رائٹ ہینڈ والوں کے اپوزٹ میں ہے۔ تو اس کی تفسیر میں اصل میں لفظ اصحاب المشأمہ استعمال ہوا۔ مشأمہ شؤم سے ہے جس کے معنی بدبختی، نحوست اور بدفعلی کے ہیں،
اور عربی زبان میں بائیں ہاتھ کو بھی شوما کہا جاتا ہے، لیفٹ ہینڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ شوما کہا جاتا ہے۔ اردو میں شومئی قسمت اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ اہل عرب شمال یعنی بائیں ہاتھ اور شوم فعل بد کو ہم معنی سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں بایاں ہاتھ کمزوری اور ذلت کا نشان تھا۔ بایاں ہاتھ کیا تھا؟ کمزوری اور ذلت کا نشان وہ سمجھتے تھے۔ سفر کو جاتے ہوئے اگر پرندہ اڑ کر بائیں ہاتھ کی طرف جاتا تو وہ اس کو بری فعل سمجھتے تھے۔ کسی کو اپنے بائیں ہاتھ بٹھاتے تو اس کی معنی یہ تھے کہ وہ اسے کمتر درجے کا آدمی سمجھتے ہیں۔ ایسا اوہام ان کے اندر، ایسے سوچ کی جو ہے ان کے اندر یہ تھی۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید جو ہے وضاحت کر رہا ہے، اوہام نہیں ہے بلکہ سیدھے آدمی دائیں بازو والے کامیاب لوگ ہیں۔ دائیں بازو والوں کی اہمیت زیادہ ہے اور وہ خاص لوگ ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں بائیں بازو والے کیا ہے؟ بدبخت، نحوست اور بدفعلی کے ہیں، کمزوری کے، ذلت کے، یہ سمجھا جاتا تھا۔ کسی کو اپنے بائیں ہاتھ بٹھاتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ اسے کمتر درجے کا آدمی سمجھتے ہیں۔ کسی کے متعلق یہ کہنا ہو کہ میرے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو کہا جاتا وہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف ہے، فلان منی بالشمال، یعنی وہ میرے بائیں ہاتھ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کی میرے ہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ اردو میں بھی کسی کام کو بہت ہلکا اور آسان قرار دینے ہو تو کہا جاتا ہے یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ایسے پس اصحاب المشأمہ سے مراد ہیں بدبخت لوگ، ناکام لوگ، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت سے دوچار ہوں گے اور دربار الہی میں بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ بہت اچھی طریقے سے ہم کو بتایا جا رہا کہ جو ہے ہم کون سے گروہ میں شامل ہوں گے، ہاں کیا ہمارا یہ ہوگا، اور ہم کو جو اختیار دیا گیا اور اس اختیار کے ساتھ آزادی بھی دی گئی کہ تم اگر اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہوئے تم دائیں بازو والوں کے ساتھ شامل ہو سکتے، اگر نافرمانی اور کفر کے عوض میں جو ہے پھر تم کیا ہوگا؟ بائیں بازو والوں میں یہ ہے۔ اب یہ تمہارے کو چھوڑ دیا گیا اور بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب ہم کو تعلیم دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ کی نمونہ تھی، آپ نے پورا ہم کو بتا کر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے یہاں تک اب ہمارے سامنے چیزیں آئیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اس کے بعد والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ آگے والے یعنی اب یہ سابقون والے لوگ ہیں تو آگے والے رہیں گے۔ اس کی تفسیر میں ہے سابقین یعنی آگے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبقت لے گئے ہوں، سب پر آگے بڑھ کر گئے ہوں، بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہوں، اللہ اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوں، جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا، یا خدمت خلق کا، یا دعوت خیر اور دعوت حق کا، غرض دنیا میں بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے لیے ایثار اور قربانی اور محنت اور جاں فشانی کا جو موقع بھی پیش آئے اس میں وہی آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگ جو ہے سابقون میں ہوں گے، وہ جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے نیکی کے کام کریں گے، بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ بھلائی کے کام کریں گے، اور ہر بھلائی کے کام میں کیا رہیں گے؟ آگے رہیں گے۔ وہ کمپٹیشن جو کریں گے اور وہ چاہیں گے
اس بھلائی میں آگے رہیں، برائیوں کو روکنے میں بھی وہ آگے رہیں گے۔ تو کتنا بڑا، کتنا بہترین جو ہے درجہ ہے یہ، آگے بڑھ کر نیکیاں کمانے کا، آگے بڑھ کر جو ہے بھلائیاں کرنا، بھلائیاں پھیلانا، ہاں، اور جو ہے برائیوں کو مٹانا۔ پھر دین اسلام کے غلبے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانی کی ضرورت پیش آئی تو قربانی پیش کرنا، محنت جانفشانی کا جو بھی موقع پیش آئے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ کیا رہتے، سابقون، آگے بڑھ کر وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر آخرت میں بھی سب سے آگے وہی رکھے جائیں گے، یعنی دائیں بازو والوں سے بھی ان کا درجہ بلند ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کون ہیں؟ جو بھلائیوں کو بڑھ چڑھ کر آگے سے جو ہے اسے کرتے ہیں اور پیش رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے یہ لوگ۔ ہاں، تو یہ آخرت میں بھی کیا ہوگا، یہ آگے رہیں گے۔ گویا وہاں اللہ تعالیٰ کے دربار کا نقشہ یہ ہوگا کہ دائیں بازو میں کون رہیں گے؟ صالحین، یعنی نیک لوگ رہیں گے۔ دائیں بازو میں صالحین، نیک لوگ رہیں گے، اور بائیں بازو میں کون رہیں گے؟ فاسقین رہیں گے، فاسق لوگ رہیں گے بائیں بازو میں۔ اور سب سے آگے بارگاہ خداوندی کے قریب جو ہے کون رہیں گے؟ وہ سابقین رہیں گے۔ اس طریقے سے وہاں پر جو ہے ڈویژن ہوگا، اس طریقے سے جو ہے وہاں پر بانٹا جائے گا۔ اور یہ جو ہے فاسق، جو بے عمل لوگ، اگر ایمان بھی ہے لیکن اگر بے عمل لوگ ہیں تو انہیں فاسق کے زمرے میں ڈالا جائے گا۔ فاسق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ کیونکہ اول تو جس زمانے میں اس سورہ کا نزول ہوا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں بد عمل اور فاسق مسلمانوں کا کوئی گروہ موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاسق یعنی بے عمل، ایمان رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، ایسے لوگ نہیں پائے جاتے تھے۔ حالانکہ منافق بھی تھے، لیکن منافق بھی 5 وقت نماز جو ہے مسجد میں پڑھا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، شو کرنے کے لیے وہ پہلی صف میں رہا کرتے تھے، حالانکہ ان کو گراں گزرتی تھی فجر اور عشاء کی نماز، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ مسجد میں نماز میں پہلی صف میں رہتے تھے۔ اور جب اگر کبھی فجر کی نماز کو کوئی شخص اگر نہیں آیا تو لوگ سمجھتے تھے ارے یہ تو کیا ہو گیا، اسلام سے پھر گیا یا منافق بن گیا، کیا معاملہ ہے، ایسی ان کی سوچ تھی۔ یعنی اتنا وہ لوگ مضبوط تھے، اتنا ان کا ایمان پختہ اور عمل جو ہے ان کا پختہ تھا ان کا، کہ یہ یعنی نماز کو نہیں جانا سمجھتے تھے کہ جو ہے کہیں یہ دین سے پھر تو نہیں گیا، ایسا معاملہ تھا۔ تو ویسے لوگ جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بد عمل اور فاسق مسلمانوں کا کوئی گروہ موجود نہیں تھا۔ دوسرے ترغیب اور ترہیب کے پہلو سے مخلص مومنین کی جزا اور مجرم کافرین کی سزا کو ایک دوسرے کے مقابل بیان کرنا حکمت اور مصلحت کا تقاضا تھا۔ قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر مخصوص شرائط کے ساتھ شفاعت کے قبول کیے جانے کا ذکر کیا، اور ایسے لوگوں کا معاملہ بالکل الگ ہے، اور معلوم نہیں قیامت کے دن کیسے کیسے کٹھن حالات اور سزاؤں سے گزرنے کے بعد ان لوگوں کے لیے شفاعت کا مرحلہ آ جائے گا۔ اور بھی جو ہے حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ دیکھو غور سے سنو، بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت بی بی عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ روایت کرتی ہیں، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟
ہاں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، لوگ ابھی نومبر کے اجتماع کے لیے کیا کر رہے ہیں، ایک دن پہلے جا رہے، ایک دن پہلے جا کے وہ جگہ قبضہ کر رہے. کیوں جگہ قبضہ؟ اچھی جگہ ملنا کر کے. تو نیک لوگوں کا معاملہ بھی ایسا رہے گا. تو وہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ لوگ پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے. لوگوں نے سوال کیا، عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے یہ کون لوگ ہوں گے. تو پھر اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا دیا کہ اتنا بہترین جواب ہے. وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا، حق یعنی سچ، دین اسلام ان کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے کیا کیا انہوں نے قبول کر لیا. انہوں نے قبول کر لیا. جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے ادا کر دیا. جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے جو اس کو ادا کر دیا. اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا. کتنی بہترین کوالٹیز ہیں. دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کرتے تھے جو وہ خود اپنے ذات کے لیے پسند کرتے تھے. تو یہ ہوں گے سابقون والے ہوں گے، سابقون والے ہوں گے. اور بھی آگے بھی اس سابقون کا تذکرہ جو ہے ہم کو آتا ہے. اور یہ سابقون کے بارے میں مقربین کا اس کے بارے میں شمس پیرزادہ صاحب اپنی اس میں لکھتے ہیں. مقربین کا ذکر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص پیرووں کو اس بات کی بشارت سنا دی گئی کہ اس امت کے دور اول کے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے مقربین کی ہوگی، اور بعد کے لوگوں میں بھی مقربین ہوں گے لیکن تعداد میں کم. پہلے امت کے پہلے لوگوں میں جو ہے مقربین زیادہ ہوں گے اور ان کی تعداد زیادہ ہوں گے، لیکن بعد میں بھی لوگ کچھ ہوں گے لیکن ان کی تعداد کم ہوں گی. چنانچہ صحابہ کرام میں اپنے خلوص، اپنے نیک سیرت ہونے اور دین کے لیے قربانیاں دینے کے اعتبار سے بلند مقام رکھنے والے لوگ زیادہ تھے، اور بعد والوں میں اس معیار کے لوگ کم ہوتے چلے گئے. ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، بہترین لوگ میرے دور کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. یہ جو ہے بتایا گیا. تو بقائے انشاءاللہ جو ہے ہم سلسلہ اس کا جاری رکھیں گے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ، مقرب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فی جنات النعیم، وہ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. ظاہر ہے جنت ہی جو ہے وہ یہ ہے، جنت نعمت سے بھری ہوئی ہوگی. انسان جو چاہے گا، جس کی طلب کرے گا، وہ تمام چیزیں جو ہے اس کو وہاں پر مل کر رہیں گے. اسے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے جو ہے آ جائے گی. ایسی نعمت بھری جنت ہوگی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ بارہا قرآن مجید کے اندر جنت کے جنت کیسی ہوگی اس کا بھی مختصراً تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہمارے مطالعے میں آئے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.